سامعین کرام، بزرگوں، قابل احترام دینی بھائیوں، سورہ بقرہ کی 44ویں اور 45ویں اور 46ویں کل 3 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیا غضب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہو۔ یہودیوں کا معمول یہ تھا کہ ان کے اندر اس بات کا یقین تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں اور قرآن کریم اللہ کی برحق کتاب ہے، اس پہ یقین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ جس نبی کے آنے کی بشارت ہر زمانے میں مختلف نبیوں نے دی ہے، خاص طور پہ حضرت موسیٰ نے دی ہے، وہ یہی نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کی پہچان ایسی ہے جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے۔ تو جانتے تھے، پہچانتے تھے، بلکہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ سچے نبی۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم پیروی کرو ان کی، قرآن کے حکم کو مانو، ان پہ ایمان لے آؤ، تو کہتے تھے کہ ہماری بات چھوڑو، ہماری بات دوسری ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں بھی ان کا معاملہ ڈبل اسٹینڈرڈ کا تھا، نفاق پر مبنی تھا، کہ اپنے لیے کچھ اور راہ پسند کرتے تھے اور دوسروں کے لیے کچھ اور اندر اور باہر میں بھی فرق تھا۔ دل سے سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے پکے نبی ہیں، لیکن زبان سے اس کا اقرار عام طور پہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے اس پر نکیر کی، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیک کام کا حکم کرتے ہو۔ سب سے بڑا نیک کام کیا؟ ایمان لانا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا۔ تو یہ کام تو تم کرتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم لوگ تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، یعنی تورات کی، جس میں جا بجا ایسے عالم بے عمل کی مذمت موجود ہے کہ جان کر کے بھی عمل نہ کرے، دوسروں کو کہے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہ تو بہت واضح بات ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں خاص طور پہ قابل توجہ ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا یہود علماء کو مخاطب بنا کر کے کہ جو راہ
راہ حق ہے اور تم لوگوں کو اس کی تلقین کرتے ہو، بتاتے ہو کہ اس پہ عمل بھی کرو، خود صرف دوسروں کو کے کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ دوسروں کی بات کا معاملہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان کسی اچھائی پہ عمل نہ کر رہا ہو تو دوسروں کو بھی اچھائی کے بارے میں نہ بتائے، ایسا نہیں ہے۔ انسان عمل کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو، دوسروں کو اچھی بات بتا سکتا ہے، دوسروں کو اچھی بات کی تلقین کر سکتا ہے، دوسروں کو اچھائی کی تلقین کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں جو اصل میں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو کہے اور اس پہ خود بھی عمل کرے، دوسروں کو کہے اور خود بھی اس پر عمل کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے اندر بے عملی ہے تو بے عملی کی راہ کو ترک کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ علماء کرام یا داعیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب خود تو عمل نہیں ہے اور دوسرے کو سمجھاتے پھرتے، یہ غلط بات ہے۔ خود عمل نہیں ہے، اس پہ ان کا مواخذہ ہوگا۔ آپ کو سمجھایا، آپ نہیں کریں گے تو آپ کا مواخذہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ جو باعمل آدمی ہوتا ہے اس کی بات میں تاثیر رکھتا ہے۔ ویسے اللہ کی حکمت کس کی بات سے کس کے دل کی دنیا کو بدل دے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی بات کی حکمتیں کیا ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی کوئی بات کہتا ہے اور انسان نہیں بدلتا، اور کبھی کبھی ایک معمولی انسان کوئی بات کہتا ہے اور بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ، ان سے بڑا ولی کوئی اس کائنات میں پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت کا کام کیا۔ مدینۃ المنورہ جانے سے قبل مکہ مکرمہ میں کنٹینیو 13 سال دعوت کا کام کرتے رہے۔ 10 سال میں 150 نہیں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کی دعوت کو عام کرنے والے جو صحابہ تھے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام و مرتبہ میں نیچے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایک جگہ پہ گئے۔ آپ کے غلامان مصطفیٰ خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایک دن میں 1,00,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے، سمجھتے ہیں؟ تو کس کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دے گا، کس کے ذریعے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل دے گا، وہ اللہ جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے انسان جو کہہ رہا ہے تو بات میں کتنی مضبوطی ہے، صداقت ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ عربی کا محاورہ ہے کہ انظروا الی ما قال، جو کہہ رہا ہے کیسی بات ہے وہ دیکھو، کہ کون کہہ رہا ہے اس پہ زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات، اسی لیے کہتے ہیں کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات مومن کا متاع گمشدہ ہے۔ فَإِنَّمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، جہاں ملے اس کو لے لے۔
وہ آپ ہی کی چیز ہے، وہ آپ ہی کی دولت ہے، اس کو لے لینا چاہیے۔ یہ بات میں نے وضاحت کے ساتھ اس لیے کہی کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ آئے، انہوں نے کوئی بات کہی تو اب اس میں کہنے والے میں کیڑے نکالنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی معصوم ہے کیا اس کائنات میں؟ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، کم زیادہ کی بات ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی غلط خیال میرے دل میں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو میں اپنے وعظ میں اس کی مذمت بیان کرنا شروع کرتا ہوں تاکہ اس وعظ کے صدقے میں کم از کم ہم خود بچنے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ ہمیشہ اچھی بات آئے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ لیک سے ہٹ کر، لیک مطلب جو اصل شریعت ہے، اس میں کوئی بات آپ کو اس کے خلاف معلوم ہو تو فوراً آپ کو قبول نہیں کرنا ہے، اس کی تحقیق کر لینی۔ حضرت حسن بصری سے یہ منقول ہے کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم جو ہے دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم دیکھ لو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ یہ اب آج کل یہ بھی ہے کہ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا سائٹ پہ بہت سارے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بک رہے ہوتے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی وہ بک رہا ہے، خود علم نہیں ہے اور وہ کچھ سے کچھ گیان بانٹ رہا ہے وہاں پہ، تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والوں سے علم لینا ہے، نیک لوگوں سے لینا ہے نا، صاحب علم سے لینا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو پھر اس پہ نظر نہیں ڈالنی ہے۔ اگر آپ کو بہت ہے تو محبت سے اور جو نرمی کا انداز ہے اس سے آپ ان کو تنہائی میں متوجہ کر دیں۔ اگر آپ بہت چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل فرشتہ صفت ہونا چاہیے تو تنہائی میں جا کے آپ مجمع میں آپ ان کے کیا کریں، دستار کو تار تار کریں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پہ علماء بنی اسرائیل کے علماء کو کہا گیا کہ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم تورات کی تلاوت کرتے ہو، اور اس میں قول بلا عمل کی مذمت ہے۔ اگر قول ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اتنی معمولی سی بات بھی تم نہیں سمجھتے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالی نے حکم فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ کی مدد چاہو صبر سے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ایمان لا کر صبر اور نماز کا اہتمام کرو تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی جو محبت ہے، مال و جاہ کی جو محبت ہے، وہ دل سے نکل جائے گی۔ یعنی ان علماء بنو اسرائیل کے علماء کو کہا گیا کہ لوگوں کو کہتے ہو خود عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی بے پناہ چاہت موجود ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اگر ہم خود عمل کرنے لگے تو پھر یہ ہدیہ اور تحائف اور نذرانے اور اکل سحت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ ناجائز چیزوں سے تو انسان کو ہر حال میں بچنا چاہیے، حرام مال سے انسان کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اس کے باوجود تمہارے دلوں سے
مال کی بیجا محبت اور جاہ کی بیجا محبت نہیں نکلتی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے صبر اور نماز۔ اللہ سے مدد طلب کرو صبر سے اور نماز قائم کر کے۔ اب کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ خود نماز اور صبر کا اہتمام کرنا یہ دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ البتہ وہ بھاری ہے مگر متقیوں کے لیے، جھکنے والوں کے لیے بالکل بھی بھاری نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ کہیں بھی رہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ سفر میں ہوں، وہ حضر میں ہوں، وہ جلدی میں ہوں، وہ راستے میں ہوں، وہ عجلت میں ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں تو نماز پڑھنی ہے۔ اور مسافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت دی ہے، 2 رکعت تو نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے تو موقع نکل ہی آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو نماز کا پابند ہے تو نماز کا اہتمام کرنا ان کے لیے بالکل بھی دشوار نہیں ہے، لیکن جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں تو ان کے لیے دیکھیے کہ ایک سے ایک بھونی دھریں گے، وہ ایک سے ایک بہانے نکالیں گے کہ ارے یہ بھیڑ ہے، ارے یہ ہو جائے گا، ارے راہ چلتے کیا نماز پڑھنی ہے، اطمینان سے جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، اور وہاں گئے تو گئے بہت تھک گئے ہیں، اب کہاں، اب تو دیکھا جائے گا بعد میں۔ نہیں، نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ فرض کر دیا ہے، لہذا وقت رہتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس ہاسٹل میں بڑی تعداد میں طلبہ ہیں ماشاءاللہ، بغل میں مسجد ہے، بہت آسان ہے کہ آپ وقت ہوا اور نماز کے لیے چلے گئے، 5 سے 10 منٹ لگا اور آ گئے۔ اس سے بھی یہاں پہ ماشاءاللہ یہ پورا کا پورا جا نماز کا بنڈل رکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی تو آپ میں سے جو بہتر تلاوت کرنے والا ان کو امام بنایا اور جماعت کے ساتھ یہاں نماز پڑھی۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل میں چاہت ہوگی، نماز کی اہمیت ہوگی تو اللہ آسان کر دے گا۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ انسان اللہ کی مدد طلب کرے۔ مدد ملتی ہے 2 راہوں سے، پہلی راہ ہے بالصبر، صبر کے ذریعے، اور دوسری راہ نماز کے ذریعے۔ چونکہ جب انسان صبر کرتا ہے اللہ کے لیے تو پھر قلب میں نور ملتا ہے، انسان کے اندر برداشت کرنے کی چھمتا پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک الگ انرجی ملتی ہے۔ اسی لیے صبر کی بڑی بشارت، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کرنے والے ہر مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا منشا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جو اللہ نے لیا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو لے گا وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور ہم بھی اللہ کے ہیں بنائے ہوئے، اور ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو صبر ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ صبر کے ذریعے تو انسان بڑے سے بڑے ظلم کا اور بڑے سے بڑے جبر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ تو بازوئے قاتل کے زور کو تو صبر سے انسان جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ ختم کر سکتا ہے، اس کو شکست دے سکتا ہے۔ آج ہمارے غزہ کے بھائی، ان کے اندر کون سا جوہر ہے کہ دنیا کی سپر پاور کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں؟
وہ صبر کی صفت ہے، وہ استقامت کی صفت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کے تمام خطرناک سے خطرناک اسلحہ کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک دیگر آیت میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب اجر عطا فرماتا ہے۔ کسی نے آپ پہ ظلم کیا، صبر کیجیے، کوئی چیز چلی گئی، صبر کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ ہاں، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب آپ کے پاس قوت ہو تو آپ مقابلہ کر سکتے ہوں، آپ دفاع کر سکتے ہوں، تو پھر اس وقت کیا ہے؟ اس وقت مقابلہ کرنا ہے، اس وقت مقابلہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں سبق موجود ہیں۔ آپ یاد کیجئے مکی زندگی کا واقعہ، اسلام میں، اسلام کے نام پہ سب سے پہلی شہادت کن کی ہے؟ بولیے۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن کی شہادت ہے؟ کون شہید ہوئیں؟ اسلام کی راہ پہ سب سے پہلا خون کن کا بہایا گیا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو جہل خبیث نے برچھی مار دی، ان کی شرمگاہ میں وہ شہید ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبراً یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صبر کرو، چونکہ ابھی مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ آگے بڑھیے۔ مدنی زندگی ہے، بنو قینقاع ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں ایک مسلم خاتون کی بے عزتی کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرماتے ہیں تیار ہو جاؤ بدلہ کے لیے، تیار ہو جاؤ ان بدماشوں کو سبق سکھانے کے لیے۔ یہاں شہادت نہیں ہوئی ہے، یہاں پہ آگے کے مراحل نہیں ہوئے، ابتدائی مرحلہ ہے، چھیڑخانی کا واقعہ ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا، چونکہ اس وقت طاقت تھی۔ تو دونوں نظیریں موجود ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اندرونی تقاضے کے بارے میں کہا گیا کہ انسان کے اندر جو حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، اس سب کو ختم کرنے کی ایک ہی راہ ہے، وہ ہے صبر کرنا۔ صبر کی راہ سے آپ ان ساری چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ دور کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری راہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز سے انسان، نماز میں اذا صلی احدکم یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کی مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے، تو ڈائریکٹ انسان کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے بھی انسان کے دل میں جو دنیا کی بے پایا محبت ہے، وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ دو راستے بتائے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز بظاہر دشوار معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں دشوار نہیں ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز دشوار نہیں ہے۔ لہذا صبر میں غیر ضروری خواہشات کو ترک کر دیا جاتا ہے، شہوتوں کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور نماز میں بہت سارے افعال کیے جاتے ہیں، بہت سی خواہشات کو بھی وقتی طور پہ چھوڑا جاتا ہے۔ نماز میں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، ان کو بھی نماز کے وقت کیا کیا جاتا ہے؟ جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وقت کی پابندی کی جاتی ہے، دن میں 5 مرتبہ۔ اس لیے غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے
تو چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں رہتی۔ اب جب انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے نا تو شریعت کے احکامات انسان کے لیے طبعی نیچرل حکم معلوم ہوتا ہے۔ صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، جیسے انسان واکنگ کے لیے اٹھتا ہے نیچرل تقاضے سے، تو شرعی تقاضے سے نماز کے لیے اٹھتا ہے اور جاتا ہے، الگ سے اس کو واکنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ آگے فرمایا کہ خاشعین کی صفت کیا ہے؟ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب، اس میں آزادی ہوتی ہے، اور تمام اعضاء انسان کے جسم میں جتنے بھی انگ ہیں یہ کس کے تابع؟ دل کے تابع۔ دل نے کہا، دل نے حکم دیا، چلو تو چلتا ہے، بیٹھو تو بیٹھتا ہے، سو تو سوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اعضاء کس کے تابع ہیں؟ دل کے تابع ہیں۔ تو جب دل اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا تو سارے اعضاء و جوارح اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں گے، اور دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر اعضاء و جوارح کے اندر بھی اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ تو قلب کا تقاضا ہوتا ہے کہ سب کے سب اعضاء آزاد رہیں، اور نماز یہ انسان کو اللہ کا پابند، اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی میں داخل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس دشواری اور گرانی کا جو سبب ہے وہ آزادی کی چاہت، ہر چیز سے آزاد، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آزادی تو ہے لیکن ایک محدود آزادی، اللہ کی غلامی میں رہ کر کے غیر اللہ سے آزادی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ یہ نماز خشوع خضوع اختیار کرنے والے، فروتنی اور انکساری اختیار کرنے والے کے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، کہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور اس بات کا بھی خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ جب یہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ لہذا خشوع اختیار کرنے والے اور تواضع اور انکساری کرنے والے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو ان کے لیے نماز کی پابندی بھی آسان ہوتی۔ شریعت میں تواضع اور انکساری کی بڑی اہمیت ہے، اور غرور اور گھمنڈ کو بہت برا کہا گیا، اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، اس لیے کہ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے کو پست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا پستی اختیار کرنا اور جھکنا اور ادب اور تواضع کرنا، یہ ساری اچھی صفات ہیں جو انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہیں اور انسان کو بلند کرتی ہیں، اور ان کا مقام اللہ کے نزدیک بلند کرتی ہیں۔
گزشتہ آیات میں ایک حکم تھا کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. حالانکہ انسان اکیلا بھی رکوع کر سکتا ہے، انسان اکیلے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو حکم دیا گیا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، اس میں در حقیقت جماعت کی پابندی کا انسان کو مکلف بنایا گیا. کس کا مکلف بنایا گیا؟ جماعت کی پابندی. اکیلے نماز پڑھے گا تو یہ مع الراکعین نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل محشر کے دن اللہ تعالی سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کو وہیں ادا کرے جہاں اذان دی جاتی. کہاں ادا کرے؟ جہاں اذان کہاں دی جاتی؟ مسجد میں دی جاتی. لہذا یہ 5 نماز کو کہاں ادا کرے؟ مسجد میں ادا کرے. کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت طریقے بتائے ہیں، اور اس میں 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی شامل ہے. اگر تم نے یہ نمازیں گھر میں پڑھی، ٹھیک ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت کے چھوڑنے والے بنو گے. مجبوری کی بات الگ ہے، نماز چھوٹ گئی تو گھر میں پڑھنا الگ ہے، لیکن اس کا معمول نہ بنائے. معمول ہو مسجد کا حق ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنے میں جو آپ کو بشاشت ملے گی، جو اس میں فرحت ہوگی، وہ اکیلے میں نہیں. ہاں، نوافل، سنن، مستحبات، تہجد، اوابین، چاشت، یہ ساری نمازیں آپ گھر میں پڑھیے. گھر کو بھی بالکل مقبرہ اور قبرستان نہیں بنائیے، وہاں تلاوت کیجیے، لیکن یہ فرض نمازیں 5 وقت کی یہ کہاں ادا کریں گے؟ مسجد میں جا کر کے ادا کریں گے. تو بہرحال جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، اور جتنا آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، نماز کی پابندی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ایک اور بات تھی، میں نے آپ کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ کیا فاسق گنہگار دوسرے کو نصیحت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو میں نے بتایا کہ نصیحت کر سکتا ہے، البتہ نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ یہ لازم ہے کہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے، اپنے گناہ کو چھوڑ دے، اپنے حالات کو بھی درست کرے. جیسے وہ کوشش کر رہا ہے دوسرے کے حالات کو درست کرنے کا، تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنے حالات کو بھی درست کرے. ہو سکتا ہے کہ اس کہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدل دے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کبھی تانا نہیں دینا ہے کہ ارے تم کیا بولو گے، تم تو ایسے نہیں. بولنا تو صحیح ہے نا، تو آپ عمل کیجئے. ہاں، اگر آپ کو خواہش ہے کہ یہ بھی سدھرے تو آپ ان سے بھی کہیے کہ حضور چلیے ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے، ہم دونوں مل کے کرتے ہیں. ایک دونوں سے دوستی کر لیجئے کہ آپ نے کتنی اچھی بات کہی، چلیے آج سے ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، آپ بھی شروع ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے کو روک ٹوک کریں. یہ ایک مومن کی صفت ہے، ایک محبت کرنے والے کی صفت ہے. ایمان کی جو چاشنی ہے اس کی یہ صفت ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کو تلقین کرے اور خود بھی اپنے حالات کو درست کرے. اس کے بعد خشوع خضوع کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس کی جانب متوجہ کیا. خشع کے معنی ہیں جھکنا. الا علی الخاشعین، جھکنے والوں پر. جھکنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی. بناوٹی جھکنا اس کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت جھک کر کے اور بہت آہستہ آہستہ چل رہا، تو آپ خفا ہوئے ان پہ، ان کو ٹائٹ کیا، کہا ٹائٹ ہو جاؤ، تیزی سے چلو. ٹھیک ہے، تمہاری ایکٹیویٹی سے سرگرم عمل ہونا
سمجھ میں آنا چاہیے. التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ جھک کے چلنے میں نہیں ہے، تقویٰ کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے. تو یہ اصل چیز، یہ خشوع، یہ خضوع، یہ جھکنا، یہ انکساری، یہ دل کی چیز ہے. ہاں اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں باہر میں، اکڑ کے انسان نہ چلے، کبر ظاہر نہ ہو، گھمنڈ ظاہر نہ ہو، تکبر نہ ظاہر ہو. بول میں ہم تو ایسے ہیں، ہمارا بچہ تو ایسا ہے، ہمارے دادا تو ایسے تھے، ہمارا فلانا تو ایسے. تو ہم چنی دیگرے نیست. علامہ اقبال نے کہا تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو. وہ آبا و اجداد تھے، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، لیکن تم کیا ہو یہ بھی تو دیکھو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، فردا کل کو کہتے ہیں، یعنی کل کا تم انتظار کر رہے ہو. کوئی عمل نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی سرگرمی نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ جھکنا، یہ انکساری اختیار کرنا، بلا وجہ کا فخر، بلا وجہ گھمنڈ، غرور، تکبر. اور تکبر کی بھی مختلف علامتیں ہوتی. کسی کو اپنے علم پہ تکبر ہے، کسی کو اپنے خاندان پہ تکبر ہے، کسی کو اپنے نسب پہ گھمنڈ ہے. یہ سب بے بنیاد کی بات ہے. نسب اللہ نے شناخت کے لیے بنایا، پہچان کے لیے بنایا کہ آپ فلاں خاندان میں پیدا ہوئے. ہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا کوئی فرد ہے تو ایمان والے تو خود اس سے محبت کریں گے نا. اگر اس کے اعمال بھی ویسے وہ سنت پہ چلنے والا ہوگا تو اور محبت کریں گے. لیکن خود یہ چاہنا کہ لوگ ہم سے محبت کریں، یہ نہیں. ہم ہیں تو بہت بڑی چیز ہوگا، یہ نہیں. ایمان والے خود آپ سے محبت کریں گے. نبی سے جن کو محبت ہوگی، نبی کے خانوادے سے کیوں نہیں محبت ہوگی؟ یہ تو ایک فطری ایمانی جذبہ ہے. تو اس لیے یہ خشوع و خضوع کی بات ہے. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شیطان کئی لحاظ سے اپنا یرغمال بناتا ہے، اپنے اس کو دھوکے میں رکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ دھوکہ یہ ہے کہ ارے نماز میں تو دل ہی نہیں لگتا، نماز میں تو دل، ایسی نماز سے فائدہ کیا؟ کرے نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. خشوع ہو نہ ہو آپ کو نماز پڑھنی ہے، دل لگے نہ لگے آپ کو لگانا ہے. رونا آئے نہ آئے لیکن رونے جیسی شکل بنانی ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں خشوع کی کوشش کرنی چاہیے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ایسی نماز سے کیا فائدہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرنے کی کوشش کرو. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ تم نماز چھوڑ دو. علامہ اقبال نے کہا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دے. اس کا مقصد ہے کہ دل میں جو بتوں کی محبت ہے اس کو ختم کرو. دل میں جو غیر اللہ کی محبت ہے اس کو ختم کرو. دل میں جو نماز کی رکعتوں میں جو گورکھ دھندے ہو رہے ہیں، بزنس کی چیزیں ڈسکس ہو رہی نماز میں، ٹھیک ہے، اور کس کو کیسے دھوکہ دینا ہے یہ نماز میں سوچ رہے. کرے ان خیالات سے الگ ہو جاؤ اور دیکھو خشوع کیسے نماز میں حاصل ہوتی. کیا کوئی جادوئی چھڑی ہے کہ خشوع نماز کی طرح ہو؟ کرے جی ہے، جادوئی چھڑی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم میں. اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب دیکھیے کہ ایک ملازم، ایک ڈیوٹی کرنے والا، ایک امپلائی، اگر اس کا امپلائر، اس کا باس موجود ہے سامنے تو کام میں کچھ گڑبڑی کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اگر
انسان اپنے رب کو دیکھ سکتا، دیکھنا ممکن ہوتا تو جیسی عبادت ہونی چاہیے تھی ویسی عبادت کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نماز میں کوئی نظر نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ خیال کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگرانی میں، اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت میں ہونے کا احساس آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرے گا۔ کون سا جذبہ پیدا کرے گا آپ کے اندر؟ نیکی کا جذبہ پیدا کرے گا۔ لہٰذا اس طرح نماز ادا کریں گے تو یہ خشوع خضوع والی نماز ہوگی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہو سکے، جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی۔ بہت ساری نعمتیں دی تھی انعام کے طور پر، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص خاص برتاؤ میں تمام دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی تھی۔ مثال کے طور پہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا آسمان سے، دھوپ نہ لگے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کو سایہ فگن کر دیا۔ یہ معمولی بات ہے، اس میں فضیلت ملی نا ان کو۔ اس زمانے میں کسی کو تو یہ فضیلت نہیں ملی تھی، بعد میں بھی کسی کو ایسی فضیلت نہیں ملی کہ چلیں تو دھوپ نہ لگے اور سر کے اوپر سایہ فگن ہو جائے بادل۔ تو انہیں فضیلت دی تھی کہ میں نے تم کو ایک بڑے حصے مخلوق پر فوقیت دی تھی، اس زمانے کے لوگوں پر فوقیت دی تھی۔ تو اس نعمت کو یاد کرو، جب یاد کرو گے تو شکر ادا کرو گے۔ اس آیت میں چونکہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان ہوتا ہے اس کی اولاد کو بھی فائدہ ملتا ہے، اس لیے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا پہ اللہ نے یہ احسان کیا تھا، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو تم اس دن سے جس میں نہ تو کوئی شخص کسی کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ طرفداری چل سکے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ دن قیامت کا دن ہے۔ مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذمے نماز کا مطالبہ ہو اور دوسرا کہے کہ میری نماز، میرے روزے لے کر اس کا حساب کتاب پورا کر دیا جائے، تو آپ کی نماز نہیں لی جائے گی، وہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ آپ کا روزہ نہیں لیا جائے گا، وہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ یا کچھ معاوضہ مال دولت دے کر کے بچایا جائے، نہیں بچا سکتے، دونوں باتیں نہ ہوں گی، اور بغیر ایمان کے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ ایسوں کی خود سفارشی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو، اور طرفداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے زبردستی نکلوا دے۔ ایسا کچھ بھی نہیں دنیا میں جو ہوتا ہے، زور سے، پیروی سے، نیتا لیڈر کی پیروی سے، کسی عہدے منصب والے کی پیروی سے، کسی بڑے سرمایہ دار کی پیروی سے کوئی کام ہو جائے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں ایمان ہے، اچھے اعمال ہیں، اور آپ کے ہی خاندان میں کچھ اچھے اعمال والے ہیں، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے،
کوئی شہید ہے، کوئی اس طرح کے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے، تو وہ تو شفاعت کر سکتا ہے، لیکن بغیر ایمان کے کسی سفارش کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اصل میں تو خطاب بنی اسرائیل سے تھا، لیکن پوری امت سے خطاب ہے کہ ان کی بدماشیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان کے برے اعمال ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، جماعت کی بھی پابندی کرنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، صبر کو اختیار کرنا ہے، صبر کو اختیار کرنا ہے۔ کبھی کوئی پریشانی ہو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگے۔ صبر کا ایک مفہوم علماء نے بیان فرمایا کہ صبر روزے کو بھی کہتے ہیں، لہذا کسی مصیبت کے وقت روزہ رکھ کر کے بھی اللہ سے مدد طلب کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے مدد طلب کرے، ٹھیک ہے، اور قول اور عمل میں یکسانیت ہو، کوئی بات کہیں تو اپنے کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں، یہ کہ صرف قول ہی قول ہو عمل نہ ہو، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ سخت غضبناک ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو جن کے یہاں صرف بول ہی بول ہے، عمل نہیں۔ عمل بھی پیدا کرو، عمل کا بھی اہتمام کرو، تو انشاءاللہ ہم سارے لوگ ان چیزوں پہ عمل کی کوشش کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کی دستگیری فرمائے۔